بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت حکیم لقمان کے بارے میں ہے کہ جن کی حکمت کے چرچے تو آپ نے سنے ہوں گے، تو آج اس بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کون تھے اور ان کی حکمت کا کیا راز ہے کہ حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعد نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باخور بن طارق۔ یہ طارق وہی ہیں کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور بعد کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، اور بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو کہ یہ ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، اور نمبر 2 کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، نمبر 3 کہ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو، نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، نمبر 6 کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، نمبر 7 اپنے احسانوں کو بھلا دو، نمبر 8 دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ اور امام شافعی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہم السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے، اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 77، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعد نے کہا ہے کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعد کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہبی چیز ہے، کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر خدا کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بہت بلند تر ہے۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 74 اور 75، پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان آیت نمبر 11۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں
جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے اور بعد میں کہا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چروائے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1598 پارہ نمبر 21۔ بہت سی معلومات ہیں، تو اس طرح اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔